میں قطع سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ نہیں جینے کی ہوس موت سے مجھ کو نہ ڈرا، نہیں جینے کی ہوس موت سے مجھ کو نہ ڈرا، اپنی تو خیر منا تجھ کو کہیں پھانس نہ لوں، واہ نہیں جینے کی ہوس موت سے مجھ کو نہ ڈرا، اپنی تو خیر منا تجھ کو کہیں پھانس نہ لوں، اور تو نے دیکھا ہی کہاں ضبط کا عالم میرا، تو نے دیکھا ہی کہاں ضبط کا عالم میرا، میں جو سانسوں سے بگاڑوں تو کبھی سانس نہ لوں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ بہت شکریہ، تو بہت پھر شکریہ۔ عطا کیجیے۔ کہ نہیں جینے کی ہوس موت سے مجھ کو نہ ڈرا، اپنی تو خیر منا تجھ کو کہیں پھانس نہ لوں، تو نے دیکھا ہی کہاں ضبط کا عالم میرا، میں جو سانسوں سے بگاڑوں تو کبھی سانس نہ لوں۔ اور ایک اور قطع ہے کہ جاتے جاتے نم آنکھوں میں، جاتے جاتے نم آنکھوں میں جھونک کے ایسی بھول گئے ہو، واہ جاتے جاتے نم آنکھوں میں جھونک کے ایسی بھول گئے ہو، ہم تھے ایک شرارت سمجھے واہ تم تو سچ مچ بھول گئے ہو۔ واہ واہ، تو بہت خوب، بہت خوب۔ انہوں نے جو شعر سنایا تو میں اس کے ایک دو اور بھی مزید اشعار ایڈ کر کے اس میں آپ کو سناتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی وفادار بنایا جائے، چاہے جتنا بھی وفادار بنایا جائے، ڈس ہی لیتا ہے جسے یار بنایا جائے، درد میرا ہے سزا میری ہے غم بھی میرا، درد میرا ہے سزا میری ہے غم بھی میرا، کس لیے پھر کوئی غم خار بنایا جائے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ درد میرا ہے سزا میری ہے غم بھی میرا، کس لیے پھر کوئی غم خار بنایا جائے، میں نے جانا کہ تیرے شہر میں رہنا ہے اگر، میں نے جانا کہ تیرے شہر میں رہنا ہے اگر، لازمی خود کو اداکار بنایا جائے۔ واہ ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ ہمارے قتل کا منظر نہیں بنا پایا، عابد بھائی ہمارے قتل کا منظر نہیں بنا پایا، وہ دھڑ بناتا رہا سر نہیں بنا پایا، واہ واہ، ہمارے قتل کا منظر نہیں بنا پایا، وہ دھڑ بناتا رہا سر نہیں بنا پایا، کسی کے جانے سے جو دل پہ رکھا جاتا ہے، کسی کے جانے سے جو دل پہ رکھا جاتا ہے، میں چاہ کر بھی وہ پتھر نہیں بنا پایا، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت کسی خوب۔ کسی کے جانے سے جو دل پہ رکھا جاتا ہے، میں چاہ کر بھی وہ پتھر نہیں بنا پایا، اور جتن ہزار کیے پھر بھی آج تک خود کو، جتن ہزار کیے پھر بھی آج تک خود کو تیری نگاہ کا محور نہیں بنا پایا، واہ بہت خوب۔ اور محبتوں میں محل کوئی اپنے خوابوں کا، محبتوں میں محل کوئی اپنے خوابوں کا، کسی کا چین چرا کر نہیں بنا پایا، واہ محبتوں میں محل کوئی اپنے خوابوں کا، کسی کا چین چرا کر نہیں بنا پایا، میں کیسے مان لوں ہوتا اثر ہے صحبت کا، میں کیسے مان لوں ہوتا اثر ہے صحبت کا، اسے وفا کا جو پیکر نہیں بنا پایا، واہ واہ، میں کیسے مان لوں ہوتا اثر ہے صحبت کا، اسے وفا کا جو پیکر نہیں بنا پایا، اور تمہارے بعد کسی سے بھی پوچھ لو اعجاز، تمہارے بعد کسی سے بھی پوچھ لو اعجاز، مکان بنا تو لیا گھر نہیں بنا پایا۔ واہ واہ، آخری غزل کے چند اشعار ہیں کہ دل سے گو میں بھی تیرا یار نہ تھا اور نہ ہوں،
دل سے گو میں بھی تیرا یار نہ تھا اور نہ ہوں، ہاں مگر تجھ سا ریاکار نہ تھا اور نہ ہوں۔ واہ دل سے گو میں بھی تیرا یار نہ تھا اور نہ ہوں، ہاں مگر تجھ سا ریاکار نہ تھا اور نہ ہوں۔ وہ تو بس تیری محبت کا بھرم رکھنا تھا، وہ تو بس تیری محبت کا بھرم رکھنا تھا، ورنہ میں تیرا طلبگار نہ تھا اور نہ ہوں۔ اور نہ ہوں۔ واہ واہ بہت خوب۔ کہ وہ تو بس تیری محبت کا بھرم رکھنا تھا، وہ تو بس تیری محبت کا بھرم رکھنا تھا، ورنہ میں تیرا طلبگار نہ تھا اور نہ ہوں۔ چھوڑ جانا ہے تو جا، کس نے تجھے روکا ہے؟ چھوڑ جانا ہے تو جا، کس نے تجھے روکا ہے؟ میں تیری راہ کی دیوار نہ تھا اور نہ ہوں۔ واہ میں تیری راہ کی دیوار نہ تھا اور نہ ہوں۔ تیری مجبوری تیرے سارے بہانے جھوٹے، تیری مجبوری تیرے سارے بہانے جھوٹے، سچ تو یہ ہے تجھے درکار نہ تھا اور نہ ہوں۔ اور نہ ہوں۔ بہت خوب بہت خوب۔ کہ تیری مجبوری تیرے سارے بہانے جھوٹے، سچ تو یہ ہے تجھے درکار نہ تھا اور نہ اور نہ ہوں۔ جس کہانی کے سبب مجھ کو ملی رسوائی، جس کہانی کے سبب مجھ کو ملی رسوائی، اس کہانی کا میں کردار نہ تھا اور نہ ہوں۔ اور نہ ہوں۔ واہ واہ بہت خوب۔ اور آخری شعر ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ ہر ایک سے بنائے رکھتا، کیسے ممکن تھا کہ ہر ایک سے بنائے رکھتا، میں زمانے سا اداکار نہ تھا اور نہ ہوں۔ بہت بہت خوب شکریہ، اور بہت ایک مرتبہ خوب۔ پھر آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا۔ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی، بہت خوب۔ میں اعجاز بھائی کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی شادی کے تہوار منائے جاتے ہیں اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری مذہبی روایات سے مطابقت نہیں رکھتی، اور یہ ایک بہت اچھی محفل تھی اس غرض سے بھی کہ ہم لوگ بغیر کسی غیر شرعی یا کسی بھی نازیبا محفل میں شامل ہوئے بغیر ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا ہے شادی کے موقع پر۔ محفل تو کوئی نہ کوئی کرنی ہی تھی، اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ سب یار دوست مل بیٹھتے ہیں اور کچھ وقت گزارتے ہیں، جو آج کل کے اس انتہائی تیزی کے دور میں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، اور یہ بہت اچھا خیال ہے اور آئیڈیا ہے۔ میں اس کریٹیو آئیڈیا پر بھی اعجاز بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفلیں جو ہے وہ ہم شادی اور دیگر ہمارے جتنے بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ ادبی ذوق ہم لوگوں میں بڑھے، اور ویسے بھی زبان جو مادری زبان ہے چونکہ وہ ماں کی زبان ہوتی ہے، اس سے مجھے نہیں اندازہ کہ وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں جو اپنی ماں بولی کو بھول جاتے ہیں اور وہ باقی زبانوں کے پیچھے چلنے لگ پڑتے ہیں۔ اگر ہم، میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، معذرت کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں، رات بہت ہو چکی ہے۔ جتنی بھی قوموں کی ترقی دیکھ لیں ان میں ان کی زبان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب پنڈ سلطانی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو بچہ ہے اس نے گھر میں پنجابی بولنی ہے کیونکہ اس کی ماں کی زبان وہ ہے، اسکول جائے گا اس نے اردو بولنی ہے، جب میٹرک پاس کر لے گا تو اس نے پھر انگریزی سیکھنی ہے۔ اب وہ 3 زبانوں میں پھنس گیا ہے یہاں پر، اور بلکہ اردو کیا اسکول جاتے ہی اس کو انگریزی پڑھنی پڑے گی، اور سائنس کے میدان میں ہم کتنے پیچھے ہیں، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت شکریہ اعجاز بھائی کہ آپ سب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس محفل میں آئیں، اور اس طرح کے ایونٹس مزید ہونے چاہیے۔ اب تمام شعراء کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔